سعود سیر صاحب کی سب سے بڑی تو خوبی یہ ہے جو عاجزی اور انکساری اس کے اندر تھی. یہی میں ابھی پوچھ رہا تھا کہ کرنل صاحب ان کے بیٹے ہوتے ہوئے تو ان کو تو چاہیے تھا کہ صدارت کر رہے ہوتے فنکشن کی, تو یہ بیٹھے ہوئے نیچے. تو میں ابھی طارق سمیر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ان کو کم سے کم اوپر لا کر بٹھائیں, یہ فنکشن تو ہم نے ان کے لیے کیا ہوا ہے. تو جو کہا جاتا ہے نا کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد, یہ سعود سیر صاحب کے جو پروگرام میں دیکھ رہا ہوں اور جو شخصیات یہاں صحافتی اور سیاسی تشریف فرما ہے یہاں, خاص طور پہ جوید ہاشمی صاحب میرے بھائی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں, تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج ان کو یاد کیا جا رہا ہے. اور ان کے جو اچھے دوست ہیں نواز رضا صاحب جیسے, جنہوں نے اس فنکشن میں میاں منیر صاحب اور دیگر جنہوں نے آرگنائز کیا اس کو. ایک پہلے بھی فنکشن ہوا تھا, اس میں بھی مجھے موقع ملا کہ میں حاضر ہوا. آج میری تھوڑا سا بیگ میں پرابلم تھا تو میں اس لیے ریکویسٹ کی کہ میں ذرا جلدی تھوڑی تقریر کرنا چاہ رہا ہوں. سعود سیر صاحب کے ساتھ ایک بڑا 1988 کے بعد میرا تعلق بنا جب حادثہ ہوا, جنرل ضیاء الحق شہید ہوئے, اور وہ اس کے بعد سے ان کے ساتھ جیسے باقی بھی بہت سے دوست ہیں جو کہ اس کے بعد ہی ہمیں ملے, کیونکہ ان کی زندگی میں تو میرا خیال ہے کہ ایک دوسرے کو ہم جانتے بھی نہیں تھے, اور میرا اتنا پاکستان میں ہم رہتے بھی نہیں تھے, اگر رہتے بھی تھے تو اتنا لو پروفائل رہتے تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں. اور سعود سیر صاحب کی مجھے اچھی بات جو لگتی تھی وہ یہ کہ وہ جو دل کی بات ہے وہ زبان پہ لائے تھے, اور نڈر آدمی تھے کہ بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی ڈر کے جو بات انہوں نے کرنی ہوتی تھی وہ کہہ جاتے تھے, اور کانسیکوینسز کو انہوں نے کبھی مد نظر نہیں رکھا. اور یہ بڑا مشہور واقعہ ان کا میں شاید پچھلی دفعہ بھی سنایا تھا کہ جب جنرل چشتی صاحب حیات ہیں ماشاءاللہ, تو جب وہ 10 کور میں تھے اور پھر یہاں مارشل لاء لگا ہوا تھا تو 2 منسٹریاں تھیں ان کے پاس, تو جب وہ پریس کانفرنس کیا کرتے تھے تو ڈنڈا ساتھ رکھا کرتے تھے اور وردی پہن کے کیا کرتے تھے. تو جب بھی صحافی آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو ڈنڈا میز پہ مار کے کہتے تھے کوائٹ پلیز. تو جب وہ ریٹائر ہو گئے اور پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی تو وہ سوٹ پہن کر آئے ہوئے تھے, تو وہ بیٹھے جب تو وہاں پہ تو سعود سیر صاحب سب سے اگلی رو میں اور سب سے پہلے بولنے والوں میں ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا جب بسم اللہ کرنی شروع کی, انہوں نے کہا جی 1 منٹ ٹھہر جائیں, وہ ڈنڈا کدھر ہے آپ کا, پہلے وہ ڈنڈا ماریں پھر ہم بات شروع کرتے ہیں. تو یہ سعود سیر صاحب ہی تھے جو یہ کہہ سکتے تھے, کر سکتے تھے. اور میرے والد کے ساتھ بھی انہوں نے بڑی لبرٹی لی, ایک اچھا تعلق بھی تھا اور انہوں نے اس کو نبھایا بھی ہے, اور ہمارے ساتھ بھی بڑا ان کا تعلق تھا, اور ایک نظریاتی میں سمجھتا ہوں وہ شخصیت تھے. پھر عموماً اتنی فوج کی حکومتوں کے ساتھ ان کا اتنا اچھا تعلق تو نہیں ہوتا تھا, لیکن میرے والد صاحب کے ساتھ ان کا ایک ذاتی تعلق بن گیا تھا. اس کے بعد تھوڑا سا میں نے سافٹ کارنر دیکھا سعود سیر صاحب کے, مشرف صاحب کے زمانے میں بھی. ہو سکتا ہے کہ ان کی پالیسی سے اختلاف ہو, لیکن ذاتی طور پر شاید کوئی آپ کی عزیزداری بھی تھی یا کوئی رشتہ داری تھی تو وہ تھوڑا سا اس کے ساتھ رہتے تھے. اور خصوصی طور پر آخری دنوں میں جب تقریباً ہفتے 2 ہفتے بعد کبھی 3 ہفتے بعد میاں منیر صاحب کو کہہ کر تو میرے دفتر مری روڈ پہ آیا کرتے تھے, تو ہم کبھی کھانا اکٹھے کھانا, کبھی انہوں نے بتا دینا کہ میرے لیے یہ بناؤ, تو بڑے غصے میں ہوا کرتے تھے اور میرے خیال میں بڑا ڈپریشن میں تھے وہ. اور یہ مجھے اعجاز صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, یہ فوج کیا کر رہی ہے. اور خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے بڑا ان کا ایک سافٹ کارنر تھا آخری دنوں میں بات کر رہا ہوں, پہلے کی بات نہیں کر رہا. پہلے بڑا غصہ بھی انہوں نے غصے کا بھی اظہار کیا, لیکن جس طریقے سے ان کو نکالا گیا تھا وہ ان کو پسند نہیں آیا. تو بار بار مجھے آگے وہ یہی پوچھنے آیا کرتے تھے کہ ہو کیا رہا ہے اور اب ہونا کیا ہے اور یہ کر کیا رہے ہیں. تو ان کو یہ ہر وقت اس بات کی فکر رہتی تھی, اور ماشاءاللہ تکبیر کے ساتھ بڑا تعلق رہا ان کا اور بڑا عرصے سے تعلق رہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مخدوم جاوید ہاشمی صاحب, سردار عبدالرشید ترابی صاحب, افضل بٹ صاحب,
معزز حاضرین، میں شکر گزار ہوں جاوید ہاشمی صاحب کا، جو ایک طویل سفر طے کر کے سیدھے یہاں پریس کلب آئے۔ ہماری اس تقریب میں راجہ محمد افلاق صاحب نے آنا تھا، ان کو میاں نواز شریف نے میٹنگ میں بلا لیا۔ مہتاب احمد خان صاحب نے آنا تھا، کوئی ان کا کسی عزیز کا ماتم ہو گیا، اور لیاقت بلوچ صاحب نے وعدہ بھی کیا تھا لیکن ان کا پتہ لگا کہ ان کو بہاولپور جانا پڑا۔ یہ تین ہمارے مسنگ مقرر ہیں، لیکن یہاں رچ اس لحاظ سے یہ ہے کہ یہاں پر راولپنڈی اسلام آباد کے تمام سینئر جرنلسٹ یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے سید سعود سیر صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا۔ میں شکر گزار ہوں تمام احباب کا جنہوں نے یہاں انہوں نے وقت نکالا۔ اور میرا تعلق تو کسی تعارف یا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا تعلق تو کم و بیش نصف صدی سے ہے۔ میں اسٹوڈنٹ تھا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج عسکر مال میں، تو اس زمانے سے میرا، جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو وہ تعمیر میں سب ایڈیٹر تھے، تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کی ڈائری لے کر جاتا تھا، اس کی وہ اصلاح کرتے تھے، اس کو 4 چاند لگاتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ جب یہ چھپ جائے پھر آپ پڑھنا اس میں کہ میں نے کیا کچھ کیا۔ تو تعلق جب میں جرنلزم آیا 70 میں، تو ان سے تعلق بڑا 500 ریلوے روڈ میری سے بڑی میری یادیں وابستہ ہیں۔ میں اکثر ان سیڑھیاں چڑھ کے جاتا تھا۔ پھر ہمارا تعلق ایسا بڑا کہ پھر تو استاد شاگرد کا تو تھا ہی، پھر دوست کا بھی تعلق رہا، وہ میرے لیڈر بھی تھے۔ پھر اکثر میرے ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنا جانشین تو آپ کو بنا لیا، لیکن آپ نے اپنا کوئی جانشین نہیں بنایا۔ تو میں نے کہا کہ میں جانشین بنائے نہیں جاتے، لوگ اپنی محنت اور کوشش سے اپنا مقام کوشش پیدا کرتے ہیں ہو جاتے۔ پھر وہ اکثر میرے ساتھ یونین کے معاملات میں میرے ساتھ ہمیشہ رہے، لیکن ہمیشہ گائیڈ کرتے تھے، اور اپنی ایک گائیڈ کیا کرتے تھے، حکم جاری کرتے تھے۔ تو ایک بار مجھے انہوں نے یہ بھی حکم جاری کیا، یار آپ افضل بٹ سے صلح کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے کہا پھر سعود سیر صاحب جو آپ نے سارا کچھ کیا ہے تو اس پہ پھر پانی پھیر دیتے ہیں، کیونکہ سعود سیر صاحب ایک سوچ کا نام تھا اور ایک فکر تھی۔ دائیں بازو کے وہ بڑے لیڈر تھے، اور میں نے کبھی اپنے آپ کو شرمندہ نہیں محسوس کیا دائیں بازو کا ہونے۔ پھر عبدالبد قریشی صاحب تمہارے بہت پرانے مہربان ہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ ہم فوجی عدالت میں بھی کھڑے تھے، تو ہمارا فرض تھا، ہمارا دوست تھے، اور گائے بگائے آپ ذکر بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں اور سعود سیر صاحب اس زمانے میں بھی ضیاء الحق کی تھی میرے خیال فوج نا، ضیاء الحق کی فوجی عدالتوں کے سامنے بھی ہم ان کے لیے ساتھ کھڑے رہے، اور ایک صحیح جسٹ کاز کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعود سیر جیسا جرنلسٹ نڈر، انہوں نے کہا نا ڈر نہیں ہے، کسی پریس کانفرنس میں مشکل سوال کرنا ہو تو بس صرف سعود سیر صاحب ہی کر سکتے تھے، اور لگی لپٹی رکھے بغیر وہ کھل کر بات کرتے تھے۔ سہارنپور سے ان کا تعلق تھا، کبھی انڈیا گئے، جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بھی گئے، تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں سہارنپور اپنا گاؤں دیکھنا چاہتا ہوں، جہاں سے بچپن سے میں لڑکپن میں وہاں سے مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے، اور بڑی طویل عرصہ تک وہ 500 ریلوے روڈ رہے۔ پھر جب وہاں سے کچھ عرصہ اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے، پھر بچوں نے اپنے اپنے مکانات بنا لیے، تو زیادہ عرصہ انہوں نے کرنل احمد کے پاس گزارا۔ میری آخری ان سے ملاقات لالت کے وقت نہیں ہوئی، میری ہمیشہ ملاقات ان سے طے شدہ ہوتی تھی کہ ہم جمعے کے دن مولانا احمد رحمان صاحب کی وہاں امامت میں ہم جمعہ پڑھتے تھے، حال میں نظر آ رہے تھے، پتہ نہیں کہیں نکل گئے چلے گئے۔ مولانا احمد رحمان صاحب کے پاس ہم بیٹھتے تھے وہاں بھی، پھر اکثر اوقات ان کی فرمائش ہوتی تھی کہ بھئی ادھر جو پارلیمنٹ کی کینٹین ہے یہیں سے کھانا بھی کھائیں گے، تو ہم آپس میں جھگڑا کرتے تھے، کہتے بل کوئی کہتا تو آپ دیں گے، وہ کہتے نہیں تم دو گے۔ ہمارے ساتھ تو محبت کا ایک رشتہ تھا،